ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. عمران پھر آیا تو انہوں نے کیا کہا, مرغے انڈے کٹھے. 2018 کے الیکشن میں تو چلو RTS بیٹھ گیا, ان کو مسلط کیا گیا. 2024 میں ان لوگوں نے, یہ ہمارے جو پختون جذباتی قوم ہے, انہوں نے ان کو مسلط کیا. کس بات پہ مسلط کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اس نے کہا کہ جی امریکن غلامی نامنظور. ادھر جو ہے ہر گاڑی پہ لکھا ہوتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, امریکن غلامی نامنظور. کیونکہ پختون جو ہے وہ, اچھا آپ کو کیا دشمنی ہے امریکہ کے ساتھ پختونوں؟ تم ان سے پوچھو نا کہ بھائی تمہاری کیا دشمنی تھی. اور وہ انہوں نے یہاں پہ لکھا, اچھا امریکن مفادات کا تحفظ کر کے عمران نے سی پیک روکا. پنجاب کا خیبر پختونخوا کے ساتھ کمپیریزن, یعنی میڈیا پر, سوشل میڈیا پر کہ پنجاب جو ہے ترقی کر رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو KP میں ہونے چاہیے؟ ہم خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے نا, وہ اگر ہم سوچیں نا تو ہم کام, کارکردگی, خدمت, غمی شادی والا شخص جو آپ کا اپنا بندہ ہے, اہلیت, قابلیت, شعور, فہم, اس کو ہم ووٹ نہیں دیتے. ہم جو ہے ووٹ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو اپنے شعبے میں کوئی جو ہے وہ کمال نہ حاصل ہو. ایسے نالائق و نااہلوں کو جب آپ مسلط کریں گے, اب پچھلے 15 سال میں ہمارے صوبے کو 8,800 ارب روپے جو ہے وفاق نے دیے. اب یہ 8,800 ارب روپے اگر فرض کرے بہتر طریقے سے استعمال ہوتے تو کتنے ادارے بنتے ہیں. یہ پشاور ہے, اس پشاور میں پچھلے 13 سال میں ایک ہسپتال نہیں بنا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. یعنی ملک بھر میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں اس وقت جو سیاسی صورتحال بنی ہے وہ کچھ واضح صورتحال نہیں ہے. یعنی جو ہے سیاسی کشمکش ہے, سیاسی کھینچاتانی ہے, اور خیبر پختونخوا میں اگر دیکھیں سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ پھر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی کافی خراب ہے. ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مسلم لیگ ن کی سینئر رہنما خادم علی خان یوسفزئی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. اور اس کے بعد ہی یہ آپ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو سہیل آفریدی ہے پنجاب کے دورے پر گئے تھے, کچھ ان کی طرف سے, کچھ صحافیوں کے سخت سوالات کے جوابات میں کچھ الفاظ وہ کہے گئے تھے, اس پر کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ نعمت. تمام ناظرین کو السلام علیکم اور نیا سال مبارک. دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا کی بڑی بدقسمتی ہے. اس وقت ملک ترقی کے پٹری پہ ہے, ملک ترقی کر رہا ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں نہ امن ہے, نہ روزگار ہے, نہ کاروبار ہے, نہ ڈیولپمنٹ ہے, نہ کوئی اچھا انفراسٹرکچر ہے. تعلیم اور صحت کے شعبے تباہ برباد ہیں. اور آپ کا خود وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ, اور آپ جو ان کا ترجمان ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ جو ملا ہے وہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے, عوام کے لیے نہیں ملا, بلکہ ہمیں قیدی نمبر 804 کے لیے ووٹ ملا ہے. اور تو ان کی جو ترجیحات ہے وہ عوام نہیں ہے, یہ صوبہ نہیں ہے. اب پنجاب جاتے ہوئے ہمارے جو پختونوں کے یہ کوڈ, اب ایک پورا جو ہمارا پختون ولی ہے یہ 5 الفاظ پہ مشتمل ہے, جس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ خواتین کی عزت ہے, احترام ہے. تو ان کا جو زبان اور بیان ہے, جس طرح یہ دشنام ترازی کرتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں, بد اخلاقی کرتے ہیں, تو وہ ہمارے پختونوں کی روایات کے خلاف ہے. اور وہاں پہ جا کے ان کو پنجاب کے عوام نے مسترد کیا. اگرچہ لاہور میں لاکھوں کی تعداد میں پختون رہتے ہیں, وہ بھی نہیں آئے, اور ان کے جو ہے یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے. ان کا لوگوں کو محسوس ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل کہ جس طرح نئے سال کے آغاز میں جس طرح جو تقریبات ہوئی اس میں جو ہے لوگ خوشیاں منانا چاہتے ہیں, لوگ جو ہے امن چاہتے ہیں. تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قیدی نمبر 804 کون ہے, اور یہ جو انتشار اور بدامنی کی سیاست ہے. ان کو لوگوں نے کل جو نئے سال کے آمد پہ جس طرح لوگوں نے جشن منایا وہ لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. علی خان صاحب, جیسا کہ اگر ہم دیکھیں ایک MPA بھی کسی بھی جیل کا دورہ کر سکتا ہے, تو پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت میں بتاؤں, یہ جو 2025 کا سال تھا یہ پاکستان کے لیے
خوشخبریوں کا سال تھا، یہ پاکستان کے لیے جو ہے عزت مقام کا سوال تھا، یہ پاکستان کے لیے خود مختاری، آزادی اور وقار کا سال تھا۔ ہم نے 10 مئی 2025 کو اپنے سے 7 گنے بڑا ملک کو جو ہے شکست دی، ان کو دھول چٹائی، تو دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بن گیا ہے، ایک حیثیت بن گئی ہے۔ پاکستانی فوج نے پوری دنیا میں اپنی دفاعی جو جوہر ہے وہ منوایا کہ یہ ایک مضبوط فوج ہے اور دنیا کے چند فوجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، اس کے بعد جو نیریٹیو پی ٹی آئی والے بناتے ہیں تو وہ سلامتی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اب پوری دنیا میں یعنی امریکن صدر کہتا ہے کہ میں جنرل عاصم منیر سے انسپائر ہوں اور اس کے ساتھ ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ چین جو ہے وہ پاکستان کو بڑے اچھے نظر سے دیکھتے ہیں، پاکستان کی عزت ہے، رشین دیکھتے ہیں، پورے عرب دنیا، یورپ آپ کو بڑے اچھے نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب یہ ملاقاتیں ہوتی ہے تو اس کے بعد جو نیریٹیو بنتا ہے اور جس طرح یعنی اس فوج کے خلاف کون ہے؟ ہندوستان ہے جس کو انہوں نے شکست دی ہے، ہمارے ازلی دشمن ہے، اسرائیل ہے، اور ایک پی ٹی آئی ہے جو اسرائیل اور ہندوستان سے فنڈنگ انہوں نے لی ہے اور وہی لائن یہ ٹو کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان کے اچھا ملاقات جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات ہو، ان کے بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی رہی۔ جو سہولیات عمران خان کو حاصل ہے، 1080 ملاقاتیں جو ہے پچھلے سال ان کی فیملی کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ملاقاتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جس طرح یہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف، ہمارے چیف ڈیفنس فورس کے خلاف نیریٹیو بناتے ہیں، ان کے خلاف کمپین کرتے ہیں اور باقاعدہ کمپین کرتے ہیں، تو یہ جو امر ہے یہ ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ہے کہ یہ لوگوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس ملاقاتوں کے نتیجے میں، اور جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہا ہے، جس طرح ان ٹویٹس میں جو، اور یہ لوگ جو ہے یہاں پہ نہیں بیٹھے کہ جو آپ اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے، جو لوگ ٹویٹس کرتے ہیں اس کے بعد وہ جو ہے دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے اور وہ پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا ملاقات کے بعد کیا فیصلہ ہے کہ جی ہم نے پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، یہ پھر چلو کی سیاست ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 سال میں ہمارے خیبر پختونخوا، پچھلے 10 سال جو پچھلے اس کو ملا کے ٹوٹل 12 سال ہے، ان کی کیا سیاست ہے؟ چلو لاہور چلو اسلام آباد چلو سوابی چلو، یہ کنٹینر، یہ اقتدار میں ہو تو وزیر اعظم میں ہاؤس انجوائے کرو، اور اس سے ہٹاؤ تو یہ جو ہے کنٹینر پہ چڑھ جاتا ہے اور ملک میں جو ہے انتشار، جلاؤ گراؤ، مارو مر جاؤ، یہ والی سیاست ہے۔ علی خان صاحب، خاص کر اگر ہم دیکھیں پنجاب کا خیبر پختونخوا کے ساتھ کمپیریزن، یعنی بہت بار یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کہ پنجاب جو ہے ترقی کر رہا ہے، خیبر پختونخوا یا جو، آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو کے پی میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کو اگر ہم خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے نا، وہ اگر ہم سوچیں نا تو ہم کام، کارکردگی، خدمت، غمی شادی والا شخص جو آپ کا اپنا بندہ ہے، اہلیت، قابلیت، شعور، فہم، اس کو ہم ووٹ نہیں دیتے۔ ہم جو ہے ووٹ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو اپنے شعبے میں کوئی جو ہے وہ کمال نہ حاصل ہو۔ ایسے نالائق کو، نااہلوں کو جب آپ مسلط کریں گے، اب پچھلے 15 سال میں ہمارے صوبے کو 8,800 ارب روپے جو ہے وفاق نے دیے ہیں۔ اب یہ 8,800 ارب روپے اگر فرض کرے بہتر طریقے سے استعمال ہوتے تو کتنے ادارے بنتے ہیں۔ میں یہ پشاور ہے، اس پشاور میں پچھلے 13 سال میں ایک ہسپتال نہیں بنا، اس پشاور میں پچھلے 13 سال میں ایک اسپتالوں کے بارے میں کوئی باتیں بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اسکول نہیں بنا۔ اور وہ جو 1929 میں 1929 میں جو لیڈی ریڈنگ نے ہسپتال بنایا تھا اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ جو 1974 میں ہسپتال شروع ہوا تھا حیات آباد میڈیکل کمپنی، شیرپاؤ ہسپتال جو ہے جس کو خیبر ٹیچنگ ہسپتال بھی کہتے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی وہ لے رہے ہیں۔ جو 1997 میں مسلم لیگ نون کے دور میں وہ بنا ہسپتال حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، اس کا بھی وہ بنا، وہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ یہ نہیں، لوگ تو اب اس میں میمز بن رہے ہیں کہ قلعہ بلائسار کی افتتاح انہوں نے کیا تھا، وہ تو اب دیکھیں ایک ہے رنگ روڈ پہ ہسپتال،
رنگ روڈ پہ ایک ہاسپٹل ہے، اس کا نام ہے بے نظیر چلڈرن ہاسپٹل. پچھلے 13 سال سے اس لیے نہیں بن رہا کہ زمین بھی اس کے لیے مختص ہے اور صوبے کا اتنا بڑا بجٹ بھی ہے صحت کا، لیکن وہ اسپتال اس لیے نہیں بن رہا کہ نام جو ہے بے نظیر بھٹو کا ہے، کریڈٹ کسی اور کو جائے گا. لیکن یہ جو ہے مطلب یہ تنگ نظر لوگ ہیں، ان کام یہ نہیں جانتے، اور اس میں سب سے بڑا قصوروار جو ہے وہ نعمت وہ ہم ہیں، ہمارے لوگ ہیں جو اہل لوگوں کو مستند پہ نہیں بٹھاتے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اسمبلی میں بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ ہمارے حقوق کی بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ جو ہے میرے مسائل کو ڈسکس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، قانون سازی جانتا ہے یا نہیں جانتا. یہ چیز جو ہے یہ عوام جو ہے جب تک اہل لوگوں کا انتخاب نہیں کریں گے جو اسمبلی میں بات کر سکے، جو ان کے لیے کچھ کر سکے، جو ان کی زندگی تبدیل کر سکے، ان کے روزگار کے مواقع پیدا کر سکے، جو صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کر سکے، جو تعلیم کے شعبے میں انقلاب برپا کر سکے، جو بچوں کو روزگار دے، جو بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دے، جو فیس ریمبرسمنٹ کرے، جو بچوں کو اسکالرشپ دے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ لے کے جائے، ان لوگوں کو ہم جو ہے بدقسمتی سے پختون جذباتی قوم ہے. اور پہلے جو ہے انہوں نے تبدیلی کے نام پہ ان کو مسلط کیا. تبدیلی جو ہے وہ آئی، انہوں نے کہا جی ہم آن لائن FIR شروع کر رہے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن بل ہم پاس کر رہے ہیں، ہم جو ہے جی وہ پھر کیا ہوا، یہ جو ہے پشاور میں ایک 3rd ڈسٹرکٹ ناظموں نے کہا جی آپ چوہے فروخت کریں، ہمیں 35 روپے ہم دیں گے. اور پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھا، ادھر چلے گئے چائنا، انہوں نے کہا جی ہم گدے جو ہے آپ کو فروخت کریں گے. ان کی ساری سوچ جو ہے وہ اس حد تک محدود ہے کہ ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. عمران پھر آیا تو انہوں نے کیا کہا، مرغے انڈے کٹھے. اور ان باتوں کا 2018 کے الیکشن میں تو چلو RTS بیٹھ گیا، ان کو مسلط کیا گیا. 2024 میں ان لوگوں نے، یہ ہمارے جو پختون جذباتی قوم ہے، انہوں نے ان کو مسلط کیا. کس بات پہ مسلط کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اس نے کہا کہ جی امریکن غلامی نامنظور. ادھر جو ہے ہر گاڑی پہ لکھا ہوتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، امریکن غلامی نامنظور. کیونکہ پختون جو ہے وہ، اچھا آپ کو کیا دشمنی ہے امریکہ کے ساتھ پختونوں؟ تم ان سے پوچھو نا کہ بھئی تمہاری کیا دشمنی تھی. اور وہ انہوں نے یہاں پہ لکھا، اچھا امریکن مفادات کا تحفظ کر کے عمران نے CPEC روکا، جو $67 بلین کا پروجیکٹ پاکستان میں آیا تھا، سرمایہ کاری آئی تھی. عمران نے، آپ دیکھیں کہ یہ جو مانسیرا والا موٹر وے ہے، جو ہزارہ موٹر وے کہلاتے ہیں، یہ حسن عبدال سے شروع ہوتا ہے، تاکوٹ تک بنی ہے. تاکوٹ سے 1 انچ عمران خان کے دور میں آگے نہیں بڑھی. ایک موٹر وے ہے جو CPEC کا حصہ ہے، جس کو CPEC روٹ بھی کہتے ہیں، ایکسپریس وے بھی کہتے ہیں، موٹر وے بھی کہتے ہیں. وہ ہے ہکلا، اسلام آباد ہکلا سے شروع ہوتا ہے، DI خان تک جاتی ہے. DI خان سے عمران کے دور میں وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکی. جو CPEC کا جو مین، یہ نہیں CPEC ہے کیا، یہ پختونوں کو ہمیں سمجھانا ہے کہ CPEC کیا ہے. CPEC اصل میں چائنا کا ایک پروجیکٹ ہے، 1 روڈ 1 بیلٹ، اور یہ جو CPEC ہے یہ اس کا فلیگ شپ منصوبہ ہے. چائنا جانا چاہتا ہے پوری دنیا سے، اور کنیکٹ کہاں سے ہونا چاہتا ہے؟ پاکستان سے. تو پوری دنیا نے پاکستان سے کنیکٹ ہونا ہے CPEC کے ذریعے. CPEC کو اس شخص نے روک دیا. چین کس کا دشمن ہے؟ امریکہ کا. تو جو شخص امریکہ مفادات کا تحفظ کر کے یہاں پہ آیا، وہ امریکن غلامی نامنظور کی بات کر سکتا ہے. لیکن ہمارے پختون اس باتوں پہ بھی آ گئے. وہ انہوں نے کہا جی میں ووٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے جو ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے. اصل شخص جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں، اس کو جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی میرا محسن کون ہے، کون میرا کام کرتا ہے. اچھا یہاں پہ جو PTIs کے MPAs ہے، جو MNAs ہے، وہ لوگ کے غمی اور شادی میں بھی نہیں جاتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہمارے غمی شادی میں آ جاؤ، ان کے غمی یہ نہیں جاتے. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کیوں نہیں جاتے ہو، لوگوں کے مسائل کیوں نہیں حل کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو ووٹ جو ہے عمران خان کے نام پہ ملا ہے، تو لوگ جو ہے اگر کام کرنا ہے تو عمران خان کے پاس چلے جائے. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے اہل شخص کو جو اپنے شعبے کا سر، اگر فرض کرے وہ زراعت کا منسٹر ہے تو وہ زراعت کے متعلق جانتا ہوگا، جو ایجوکیشن کا منسٹر ہے وہ ایجوکیشن پہ سمجھتا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں وزراء ہے، اس میں سے ایک شخص جس کے جو کام ہے اس سے کوئی متاثر، کسی کو بھی اس نے متاثر کیا ہو، اس کی شخصیت کوئی متاثر کن ہو، ایک شخص نہیں ہے.
پرویز خٹک کے 5 سال، محمود خان کے 4 سال، اور ابھی جو ہے 2 سال ہو گئے. ان سب کو ملا کے اس میں کوئی منسٹر ایسا ہے جس نے اپنے کارکردگی سے لوگوں کو متاثر کیا ہو؟ ایک ایسا ایم پی ہے جو جس نے اپنے کارکردگی سے متاثر کیا ہو لوگوں کو؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کا یہ سارا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ مسلط کیا ہے. اور پی ٹی آئی اس ملک کی اور اس صوبے کے دشمن ہیں، اس ملک کے امن کے دشمن پارٹی ہے. دیکھیں نعمت، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پاک فوج نے ایک آپریشن کیا، ایلیمنیٹ کر دیا اس کو، دہشت گردی کو. یہ میرا جو شہر ہے پشاور، یہاں پہ 5 دھماکے روز ہوتے تھے. یہاں پہ آپ نے رپورٹنگ کی ہوگی، یہاں پہ لوگ جو ہے، یہاں پہ ایسا گھر نہیں ہے جو اس دہشت گردی سے متاثر نہ ہو. میرے اس پشاور شہر کی کوئی ایسا جو سٹریٹ نہیں ہے جہاں سے بارود کی بو نہ آ رہی ہو، یہاں سے جنازہ نہیں اٹھاؤ. وہ شخص، اس نے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے میرے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو شہید کیا، جنہوں نے میرے اسکول کو نہیں بخشا، جنہوں نے میرے ہاسپٹل کو نہیں بخشا، ہاسپٹل میں بھی دھماکے کیے، بازار کو نہیں بخشا، جنہوں نے میرے جرگے حجرے جنازے پہ حملے کیے، ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کو جو آنے دیا، 40,000 دہشت گردوں کو آنے دیا. اور جو ہارڈ کور کے ٹیررسٹ تھے ان کو جو ہے صدارتی معافی کے ذریعے جو ہے وہ رہا کرایا. یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے. دوسرا جو ہے ابھی جو دہشت گردی ہے اس کا آپ دیکھیں، یہ ایک پی ٹی آئی ہے، ایک جو ہے پی ٹی ایم ہے، اور ایک ٹی ٹی پی ہے. یہ تینوں جو ہے ایک سکے کے مختلف رخ ہیں. یہ جو ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم، یہ ان کی سیاسی ونگز ہے اور وہ مسلح ونگ ہے. جب بھی سیکیورٹی فورسز کہاں پہ آپریشن کرتی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ فوج کے خلاف نیریٹو بناتے ہیں. علی خان صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا بھی آپریشن پر، اس پر بھی بات کریں گے. یہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، تیرا میں بھی ابھی ہو رہا ہے، لیکن ناظرین ان سارے معاملات پر اس سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید. جیسا کہ ہماری ڈیبیٹ جاری تھی دہشت گردی پر اور خیبر پختونخوا میں جو معاملات ہے، تو علی خان صاحب یہ تیرا جو آپریشن ہو رہا ہے اس پر جو صوبائی حکومت یعنی تقسیم نظر آ رہی ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، دوسری طرف نقل مکانی جاری ہے. تو کیا اس پر وفاق کا کیا موقف ہے؟ جہاں پہ بھی ٹیررسٹ ہوگا وفاق کا وہ ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہوگا، کوئی جو ہے اس کو نہیں روک سکتا. باجوڑ میں جو ہے آپریشن ہوا، 18 جو ہے دیہات وہاں واپس جو ہے جو لوگ ہیں واپس چلے گئے. آپ دیکھیں نا، اس میں بہت بڑا کردار عام لوگوں کا بھی ہے. آپ دیکھیں اپر دیر میں عوام جو ہے اور قبائل جو وہاں کے مشران ہیں وہ دہشت گرد نہیں چھوڑتے. تو اس لیے اپر دیر میں 2006 سے ابھی تک جو ہے کوئی نہ آپریشن ہوا اور نہ وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ آئے. سلارزے ایک تحصیل ہے باجوڑ کا، وہاں پہ جو ہے وہاں کے لوگ اور وہاں کے مشران انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ جی کوئی گھر، کوئی جو ہے سہولت کار نہیں بنے گا. 2006 سے ابھی تک جو دہشت گردی کی جو لہر 2006 سے شروع ہوئی تھی، ابھی تک جو ہے سلارزے میں کوئی دہشت گرد نہیں آیا. باقی 5 تحصیلیں بھی جو ہے وہاں پہ امن ہے. ممند میں بھی عوام جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دے رہی ہے، قبائلی مشران اور علاقے کے لوگ، تو اس لیے وہاں پہ امن ہے. آپ کرم ایجنسی میں دیکھیں کہ کرم ایجنسی میں جو پاڑا چینار کا علاقہ ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے، سہولت کاری نہیں کرتے، تو اس لیے وہاں پہ امن ہے. جہاں پہ عام لوگ جو ہے وہ سہولت کار بن جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، تو وہاں پہ پھر جو ہے سیکیورٹی فورسز جو ہے مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ آپریشن کریں. اب تیرا میں جو ہے وہ تیرا میں تو بہت سے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک جو جسے ڈی جے ایس پی آر نے کہا کہ جی وہاں پہ جو منشیات کا ایک سلسلہ ہے وہ، اور وہاں منڈی لگتی ہے، وہ لوگ جو ہے وہ بھی تحفظ دیتے ہیں.
پھر آپ کے جو ہے جو کچھ منتخب ممبران ہیں وہ سہولت کار بن جاتے ہیں ٹیررسٹوں کے، اور وہ جو سمگلرز ہیں ان کے، یہ جو نیکسس ہے اس کو توڑنا ہے۔ تو الحمدللہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اگرچہ جو 2025 کا سال تھا اس میں بہت بڑی شہادتیں ہوئی، تقریباً 1285 جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، لیکن اس کے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2000 سے زیادہ جو ہے ٹیررسٹ جو ہے مختلف آپریشنز میں، مختلف کارروائیوں میں ان کو جو ہے جہنم وصل کیا گیا۔ اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ 3-4 دن پہلے باجوڑ میں جو ایک میجر صاحب شہید ہوئے اور چند واقعات ہیں، لیکن پچھلے نومبر اور دسمبر میں جس طرح سیکیورٹی فورسز کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اس کے نسبت جو ہے جانی نقصانوں جو ہے وہ کم ہوئے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امن میں سب سے بنیادی کردار ہمارے لوگوں کا ہے۔ فوج جو ہے، فوج کا یہاں پہ آنا، یہ دیکھو پرسیپشن مینجمنٹ ہے۔ فوج سے پہلے آپ وزیرستان کے علاقے دیکھیں، وہاں پہ ہیڈ آؤٹس تھے، ٹریننگ سنٹرز تھے، خودکش بمبار بنتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو خودکش بناتے تھے، وہاں پہ ان کے لیے مصنوعی جنتیں بنائی گئی تھی، اور وہ ٹیررسٹ آ کے یہاں پشاور میں حملے کرتے تھے، اسلام آباد میں کرتے تھے، پنڈی میں کرتے تھے، مردان میں کرتے تھے، لاہور میں کرتے تھے، کراچی میں کرتے تھے۔ وہ آپ کے جو مہمان آئے ہوئے جو بین الاقوامی کھلاڑی تھے سری لنکن ٹیم، ان پہ حملے کرتے تھے، ان سے نہ پریڈ مسجد محفوظ تھی، نہ ہمارا جرگہ محفوظ تھا، نہ حجرہ محفوظ تھا، ہر بند وہ دہشت گردی کرے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے جا کے وہاں پہ آپریشن کیا، ایلیمنیٹ کیا، کوئی ٹریننگ سنٹر نہیں چھوڑا، وہ وہاں پہ کوئی خودکش اب نہیں بنتا۔ تو اور وہاں پہ پھر انہوں نے کیا کیا، انفراسٹرکچر دیا۔ آپ وہاں پہ روڈز انفراسٹرکچر دیکھیں، وہاں پہ دیکھیں پہلے ایک کیڈٹ کالج تھا رزمک پورے قبائلی علاقوں میں، اب جو ہے فوج کے آنے کے بعد یہاں پہ 4 کیڈٹ کالج ہے، ایک فاٹا یونیورسٹی بنی ہے، اور وہاں پہ بہترین قسم کے، آپ یونس اسٹیڈیم نارتھ وزیرستان کا دیکھیں، اتنا خوبصورت اسٹیڈیم ہے۔ صرف یہ خیبر میں 9 جو ہے اسٹیڈیم جو ہے اقبال ظفر جگڑا صاحب کے دور میں بنے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار فوج نے بنا۔ یہ باڑہ سے ایکسپریس وے جاتی ہے تیرا تک، تیرا سے ورغزئی جاتی ہے، فوج نے بنائی ہے۔ یہ جو نقی ٹنل ہے جو باجوڑ سے آتی ہے اور مومن جو ہے اس کو ٹچ کرتی ہے، یہ ایکسپریس وے بھی فوج ہی بنا رہی ہے۔ تو فوج نے آ کے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا، یہاں کے بچوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے۔ آپ دیکھیں جس شخص کو، یعنی جو منظور مسعود ہے، منظور مسعود نے کہاں پڑھا؟ آرمی پبلک اسکول میں، اس کو فوج نے پڑھایا، پھر اسکالرشپ دیا، اور وہ وہاں پہ گومل یونیورسٹی سے پڑھا ان لوگوں، اور پھر انہوں نے نیریٹو کس میں بنایا، نقیب اللہ مسعود وہ کراچی میں مرا، لیکن فوج کو لوگوں کو جو ہے یعنی اتنا گمراہ کیا گیا کہ سارا جو وہ تھا الزام وہ جو ہے فوج پہ ڈال دیا۔ اب فوج جو ہے یہاں پہ امن لانے والے وہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے لوگوں کو سیکیورٹی دینے والے۔ ہمارے فوج کا کیا مقصد ہے؟ اس علاقے میں سیکیورٹی، روزگار کے مواقع اور اچھا انفراسٹرکچر۔ تو یہ فوج کا کام ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم نے مل کے یہاں پہ نیریٹو یہ بنایا کہ یہ جو ہے ہمارے پختونوں کے دشمن۔ علی خان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، یہ نہیں لگتا کہ ضم اضلاع میں جو ہو رہا ہے، یعنی انضمام کے بعد اب نہ صوبائی حکومت کی اس کے حوالے سے جو اس کا نیریٹو کہہ رہی ہے کہ نہ وفاق اس کو آن کر رہا ہے، نہ صوبائی حکومت اس کو آن کر رہی ہے، یعنی دونوں جانب اگر ہم دیکھیں انضمام ہوا ہے، وہ جو لیویز ہیں ان کو پولیس کا درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن وہی پرانا نظام وہاں چل رہا ہے، وہی آفیسز ہے پی ایز وغیرہ کی۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو لوگ متفق۔ دیکھیں میں اس میں ایک آسان حل بتا دیتا ہوں، چونکہ وہاں پہ ہمارا ایک ایکسپیرینس بھی رہا ہے، تو اس لیے میں اپنے اس پہ بتاتا ہوں۔ ہمیں چاہیے صرف 3 سے 4 ہزار سی ٹی ڈی، یہ جو انضمام ہے اس میں یہ کہا بھی گیا تھا 3 سے 4 ہزار، فرض کرے سے خیبر ڈسٹرکٹ خیبر میں 3 سے 4 ہزار آپ سی ٹی ڈی کے جوان جو ہے بھرتی کرتے ہیں تو آپ کے خیبر میں امن آ جائے گا، اور اس کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ پہ پورے خیبر میں 2 ارب روپے نہیں لگتے۔ اگر آپ ان کی تنخواہیں بھی 3 ہزار یہ بھرتی ہے اور یہ سارے وہ کر کے ٹریننگ دے کے بھی
اس پہ جو ہے آپ کے 5 ارب روپے خرچ نہیں ہوتے. آپ ٹوٹل ایجنسیز میں جو سابق ایجنسیز ہیں جو ابھی ضم اضلاع ہے اس میں آپ کے ٹوٹل 20 سے 25 ارب روپے جو ہے سیکیورٹی کی مد میں خرچ نہیں ہوتے. اب آپ جو ہے تمام 7 ڈسٹرکٹ جو ہے ان میں سیف سٹی پروجیکٹ لگا دیں, سی ٹی ڈی بھرتی کریں, جو آپ نے پچھلے 2018 سے اب تک جو ہے تقریباً 7 سال گزر گئے, آپ نے وہ جو خاصہ دار جن کا پولیسنگ کے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کو ٹریننگ ہی نہیں ملی کہ وہ پولیسنگ کر سکے, وہ جو خاصہ دار جو سفارش پہ اس پہ بھرتی ہوئے تھے جو سابقہ نظام تھا اس کے تحت, ان سے آپ پولیسنگ لینا چاہتے ہیں. اور پچھلے 7 سال سے, تو پچھلے 7 سال میں یہ پولیس جو ہے یہ بھرتی کس نے کرنی ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2018 میں جو آپ کے فاٹا کا ٹوٹل بجٹ تھا وہ 32 ارب روپے تھا. 32 ارب روپے میں آپ کو صرف یہ خیبر کا بتا دیتا ہوں, 32 ارب روپے کا سالانہ بجٹ تھا. اس خیبر میں جو ہے یہ روڈ بنتا ہے جو جمرود سے شروع ہوتا ہے اور متنی تک جاتا ہے جس کو بائی پاس کہتے ہیں. اس میں جو ہے پاک افغان شاہراہ بھی بنتا ہے, اس میں جو ہے وہاں پہ گریڈ اسٹیشن جمرود میں گریڈ اسٹیشن بھی بنتا ہے, وہاں پہ اسٹیڈیم بھی بنتا ہے, لنڈی کوتل میں بھی اسٹیڈیم بنتا ہے, وہاں پہ اسکولز بھی بنتے ہیں, ہاسپٹلز بھی بنتے ہیں. وہاں پہ جو ہے سر عبد القیوم جو ہے اسکول بنا ہے جو گوڑا کالج کے طرز کا وہ ہے. اسی طرح جو ہے جو باغ میں اسٹیڈیم بنا, جس طرح جو ہے تیرا میں اسٹیڈیم بنا, یہ کام ہو سکتے تھے 32 ارب روپے میں. ان کو جو ہے تقریباً 50 ارب سے اوپر ملیں. پچھلے سال 86 ارب روپے ملیں. اب 86 ارب روپے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ خیبر میں یہ کام ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 86 ارب روپے جو ان کو سالانہ مل رہے ہیں فاٹا کے لیے, اس میں انہوں نے کون سا کام کیا؟ ایک اینٹ لگائی ہے؟ نہیں لگائی. پولیسنگ بہتر کی ہے؟ نہیں. الزامات لگا رہے ہیں کہ فاٹا کی مد میں ہمیں کچھ دیا. دیکھیں 86 دیکھو جب فاٹا انضمام ہوا 27 اپریل 2018 کو, تو پھر ہماری حکومت تو ختم ہو گئی تھی مسلم لیگ نون کی. اس کے بعد عمران کی حکومت آئی اگست 2018 میں. اس کے بعد اس کو فنڈنگ کس نے کرنی تھی؟ جو 100 بلینز کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو کس نے دینا تھا؟ عمران خان نے, کہ 10 ایئرز تک اس کو 100 بلین روپیز ایکسٹرا دینے. وہ پیسے انہوں نے نہیں دیے عمران خان نے. وہ اس کے مقابلے میں کوئی پہلے سال جو ہے 18 میں میرے خیال میں 45 ارب ملے, پھر جو ہے 2019 میں کوئی 50 ارب ملے, پھر 56 ارب ملے. اسی طرح وہ دیتے رہے. انہوں نے 56 ارب سے زیادہ نہیں دیے. پھر ہماری حکومت آئی تو ہم نے 67 ارب دیے, پھر 86 ارب روپے دیے. اس سال جو ہے اس کو 100 بلین تک پہنچائیں گے کہ 100 بلین کم از کم. اور این ایف سی ایوارڈ ہو جائے. این ایف سی ایوارڈ میں جو فاٹا کا جو سابقہ فاٹا ہے ان کا جو حق بنتا ہے آبادی کے لحاظ سے وہ ہم دیں گے, ایکسٹرا بھی دیں گے. اور ایکسٹرا تو خیبر پختونخوا کو وفاق پچھلے 15 سال سے دے رہے ہیں. 1% آف این ایف سی وہ تمام صوبوں کا فیصلہ تھا کہ چونکہ یہ سیکیورٹی سے جو ہے متاثر وہ ہے صوبہ ہے, یہاں پہ دہشت گردی ہے, تو 1% مل رہا ہے. اس کی مد میں 704 ارب روپے خیبر پختونخوا کو مل چکے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ہمارے جو دارالخلافہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ دارالخلافہ میں کیا پولیسنگ کا نظام بہتر ہے؟ کیا سی ٹی ڈی ہے؟ کیا یہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ لگا ہے؟ کیا آپ کی پولیس جو ہے ان کو ایڈیشنل ٹریننگ دی گئی ہے؟ کیا جو ہے وہ سیکیور ہے؟ کیا ان کو جو ہے بلڈ پروف جیکٹس ملے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی گاڑیاں جو ہے بلڈ پروف بم پروف ہے؟ نہیں ہے. تو ہمارے خیبر پختونخوا کا جو آپ کا دارالخلافہ ہے وہاں پہ سیکیورٹی مسائل ہے, تو اس میں تو فاٹا میں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ خان صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیاسی ماحول ہے موجودہ, جو ٹشن بھی چل رہی ہے, اس میں وزیر اعظم نے ایک اعلان بھی کیا ہے جو خوشائند ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹھ جائیں گے یہ آپس میں؟ تحقیق نعمت میں بتاؤں, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو اجلاس ہوتا 2 روز کانفرنس, اس میں محمود خان اچکزئی صاحب چونکہ سینئر رہنما ہے اور وہ سیاسی آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے, اور اس کا جواب دیا کابینہ کے اجلاس کے بعد شہباز شریف صاحب نے مثبت جواب دیا. اور ہم نے تو ان کو اپوزیشن میں بھی ان کو منت ترلے کیے کہ بھائی سب کچھ کرو لیکن ایک ہمارے ساتھ میثاق کرو. آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈالنا ہے ڈالو, آپ وہاں پہ امریکہ جا کے کہو کہ جی میں جیل سے جو ہے اے سی اتار دوں گا, جتنی سختی کر سکتے ہو کرو, ہمارے جس کو آپ نے گرفتار کرنا ہے کرو,
لیکن ایک ہمارے ساتھ جو ہے معاہدہ کرو، مذاکرات کرو کہ ہم نے یہ جو معیشت ہے اس کو نہیں چھیڑنا، اس پہ ایک میثاق ہونا چاہیے کہ معیشت کا جو آپ کی اکنامی ہے، وہ اکانومی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے ایک طریقہ کار ہوگا، جو پالیسی جو بھی حکومت اڈاپٹ کرے اس کو جو ہے اس کا تسلسل ہونا چاہیے، اور وہ شہباز شریف صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت سے دیا۔ اب ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو سیاسی لوگ ہیں، یعنی ہم تقریباً نواز شریف جو ہے 1990 میں وزیر اعظم بنا تھا اور یہ اس ٹائم کونسلر نہیں بن سکتا تھا، 97 میں یہ پورے ملک میں کھڑے ہو کے پورے ملک میں یہ ہار گیا تھا، 2002 میں پورے ملک میں کھڑا ہوا تو ایک سیٹ جو مسلم لیگ نون نے دیا تھا، 2008 میں تو خیر یہ تھا ہی نہیں، 13 میں جو ہے ان کو جو جنرل پاشا نے 2009 میں سپورٹ کرنا شروع کیا، ظہیر الاسلام نے جو ہے وہ اسی تسلسل کو برقرار رکھا، لیکن اس کے باوجود اس کے 32 سیٹیں تھیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، یعنی ہماری ایک سیاسی ایک حیثیت ہے، ہم جیلوں میں گئے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے 2 مرتبہ جیلوں میں گئے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم تم سے بات نہیں کریں گے، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں، ہم بات کریں گے، کس سے بات کریں گے؟ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ پھر ان کا جو ہے نیریٹو کیا ہے کہ جب آپ کو ڈی جی صاحب جو ہے ان کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو گریڈ 21 کا افسر ہے، ان کا کیا کام ہے اس میں بات کرنے کا؟ اچھا خود کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے سرکاری افسر ہے اور منت ترلے کس کو کر رہے ہیں کہ جی ان سے بات ہم کریں گے۔ پھر اچھا ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو جو ہے یہ خود ذہنی مریض ہے، ان کو اس طرح کے الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی مذاکرات جو ہے وہ ہم کریں گے ان سے۔ مذاکرات کا جو ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سیاسی لوگ مذاکرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب محمود خان اچکزئی نے بیان دے دیا تو پھر چاہیے تھا کہ تحریک انصاف جو ہے مذاکرات کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا فائدہ، مطلب مذاکرات جو ہے اس کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ عمران ہمارے لیے بند ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت مسلط ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان بند رہے تاکہ ان کی دکان چلتی رہے، عمران باہر آ گیا تو ان کی دکان بند ہو جائے گی، اس لیے مذاکرات سے انکاری ہے۔ اور یہ جو ہے مطلب آپ یہ سوچ لیں کہ اس وقت پاکستان کو جو بیان مرصوص میں جو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، دنیا میں اس کا ایک مقام ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے، ہمارا سٹاک ایکسچینج کل 1,74,000 پہ پہنچ گیا ہے، ہماری ترسیلاتی زر جو ہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بن رہے ہیں، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، ہم جو ہے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدہ کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے بحرین کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ اردن کرنا چاہتا ہے، ہمارے مثالی تعلقات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، اور ایسے تعلقات بن رہے ہیں جیسے 1971 میں بنے ہوئے تھے، ایسے الحمدللہ تعلقات بن رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے بات کریں، ہم تو اس ملک کے خاطر کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات کرو، آ جاؤ بات کریں، کیونکہ سیاسی جماعتیں دروازے بند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا ہے تو نہ کریں۔ تو پھر آپ نے کیوں بنایا اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کو؟ جب آپ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے تو پھر اس کو اگر آپ نے مشر بنایا ہے، اس کو لیڈر بنایا ہے تو پھر ان کے کہنے پہ مذاکرات کرو، مذاکرات میں لینا دینا بنتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا نعمت، آپ کو بہت سی چیزوں میں کمپرومائز بھی کرنی پڑتی ہے ملک کے خاطر، لیکن ان کا سیاست کیا ہے؟ جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ، مارو جلاؤ، چلو چلو والی سیاست ہے، یہ سیاسی لوگ ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ علی خان صاحب ہمیں وقت دینے کا، آج چونکہ وقت کم تھا، ہم بہت سے باتیں جو ہے آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے جس طرح جو اس ماحول میں جو آپ نے یقیناً ہماری ناظرین کو جو ہے اس سے بہت فائدہ ملے گا، یعنی آپ نے جو باتیں کی، جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے، ناظرین کے ذہن میں تھے کہ جو سیاسی صورتحال ہے، کون کس طرف ہے اور کون جو ہے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، کون نہیں کرنا چاہتا ہے، تو میرے خیال میں آپ کی اس جوابات سے جو ہے یہ سارا معاملہ حل ہو گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہمیں انشاءاللہ پیش ہوں گے ایک نئی ولاگ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔